وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سب تعریفیں بزرگی بڑائیں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں. وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کائنات میں اس کا کوئی مقابل ہے. وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور ہم صرف اور صرف اس اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرتے ہیں. درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء مرسل انسانیت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسول منہم، آپ سے ہزاروں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے صدیوں پہلے آپ کے لیے بیت اللہ میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت و دانائی سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ تو ہے ہی غلبے والا، تو ہے ہی حکمتوں والا. کتنی اعلیٰ دعا ہے، کتنی عظیم دعا ہے. بلکہ ہر پیغمبر
جس کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی قوم میں فرمایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے پیغمبروں سے بھی وعدہ لیا۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے امام الانبیاء کا، سید الانبیاء کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا اگر وہ پیغمبر، بیٹا کیا بات ہے آپ کو، بیٹا ادھر توجہ کرتے ہیں، باتیں آپس میں اس طرح نہیں کرتے، بہت بری بات ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، اے میرے پیغمبروں، اگر میرا وہ عظیم پیغمبر، کتنی شان ہے اس پیغمبر کی، کتنا مقام ہے اس پیغمبر کا، جس کے بعد یا جس سے پہلے اللہ نے اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ پیغمبروں سے وعدے لے رہے ہیں، اگر تمہاری زندگیوں میں وہ پیغمبر آ جائے، تم نے اپنی نبوتوں کے تاج اتار دینے ہیں اور سارے تاج اس کے سر پر رکھ لینے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اور جس نے اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ آپ تصور کریں، یہاں تو امتی کی اطاعت لوگ کہتے ہیں، وہ جی ہم پر واجب ہے 4 اماموں کی اطاعت، پھر اوپر یہ کہ جس کو چاہو تم، جس کی چاہو تقلید کر لو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی تقلید کر لی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہے چاروں حق پر۔ عجب بات ہے یار، یہ ہم کہتے ہیں تقلید اگر ہو سکتی ہے، اگر کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا نہ بروزی آئے گا، جھنڈا ایک ہی پیغمبر کا قیامت تک لہرائے گا اور وہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اس عظیم پیغمبر کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر اور زبر جو ان کی زبان اطہر سے نکلی ہے آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کو چھوڑ کر جھوٹی باتوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بدلنا شروع کر دیں۔ اور اپنے پیٹ کی خاطر اس دین کو استعمال کریں اور دین کو بیچ دیں، اور دین کے نام پر یہ ٹکڑے اکٹھے کریں، اس سے بڑی اس قوم کی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا
یفقہ فی الدین، اللہ جس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، کسی کی فقہ کو نہیں سمجھنا، غیر پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنا۔ لوگوں، نجات کا رستہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایسے اعمال کو اللہ نے باطل قرار دیا ہے جس میں نہ اللہ کی اطاعت ہو نہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، جو اپنی خواہشات کے مطابق ہو۔ فرمایا ایمان والوں، خطاب ایمان والوں کو ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ سورۃ محمد کی آیت بتلا رہی ہے، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے، میری اور اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے، اور میرے رسول کی بات وہ حدیث ہیں صحیح، جو اتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جنہوں نے ہر سو ہر چند کوشش کی کہ اس سارے سرمایے کو ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن وہ لوگوں کے سینوں سے نہ قرآن نکال سکے نہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان نکال سکے۔ وہ پیغمبر کیسا عظیم پیغمبر ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو قرآن کتاب سکھلائے اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کیا کرے، اور جن کا تذکیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں جن کا تذکیہ امام الانبیاء نے کیا، جو شگرد تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اس سے عظمت والے لوگ نہ پہلے کبھی آئے۔ اللہ نے سورۃ فتح میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی جاہل، کوئی گمراہ، کوئی پاگل شخص چاند پر تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے عظیم تھے، ان سے اعلیٰ پیغمبروں کے بعد اگر کوئی لوگ اس کائنات میں آئے ہیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن کا تزکیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ یہ حکمتیں تو ہی جانتا ہے، غلبے والا بھی تو ہی ہے، اس کائنات میں غلبہ بھی تیرا ہے، اور ساری حکمتیں تو ہی سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت معلوم ہوتا جب بندہ نیکی کے اعمال کر رہا ہو نا، خیر کے عمل کر رہا ہو، پھر اس کو اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، جو مانگنا ہے اللہ سے وہ مانگے۔ اور اللہ کے گھروں کی تعمیر کے وقت، یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کوئی معمولی کام نہیں ہے، ان کی صفائی اور ستھرائی اور ان کی نگہبانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں وہ شعائیں اور وہ روشنی ہوتی ہے
جو اللہ اور رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہمیں دے کر گئے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بلند کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ اور اگر ان مسجدوں میں غیر اللہ کی صدا بلند ہو، غیر رسول کی ترویج اور تعلیم دی جاتی ہو، تو یہ مسجدیں نہیں رہتی۔ بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ یہ جو تیری مسجدیں ہیں، تیرے گھر ہیں، اللہ ہمیں اس میں تیرا ہی ذکر بلند کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیری ہی عبادت ہو، کسی غیر کی ان گھروں میں عبادت نہ ہو، تیرا ہی نام سربلند ہو۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ان کانوا من قبلہ من قبلہ فی لفی ضلال مبین هو الذی بعث فی الامیین۔ وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، دیکھو جی رسول کو کہا پڑھ، وہ اور ہی ترجمے کرتے ہیں اس کے، اتنا بڑا رسول۔ اور اللہ کے بندو، اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ جو علم اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کوئی معمولی آدمی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں، اس کے باوجود لوگوں نے سمجھا کہ وہ جی اپنی طرف سے گھر کے لے آتے تھے۔ ایک اجمی ہے جو انہیں بتاتا تھا، یا جنات ان کو بتا کے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر جو کتاب، جو قرآن، جو ہدایت اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ساری کائنات کو اللہ نے چیلنج فرمایا، لے کے آؤ اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اس طرح کی، سارے تم جمع ہو جاؤ، تمہارے حمایتی بھی جمع ہو جائیں، جن کو تم کرنے والا سمجھتا ہو سارے اکٹھے کر لو، اس جیسی تم ایک صورت نہیں لا سکتے۔ یہ اتنی اس میں حقانیت ہے، اتنی اس میں سچائی ہے، اتنا اس میں ادب ہے، اور اتنی یہ اعلیٰ کتاب ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اب ایک طرف دعائیں ہو رہی ہیں، کس کے لیے؟ کائنات کے امام کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اور ماں باپ کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیا کرو۔ اور ابراہیم جد الانبیاء اپنے اس عظیم بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب وہ پیغمبر آ گئے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہ پیغمبر تعلیم دیتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ سارے گمراہ تھے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اور مکہ میں سارے مکے والے بما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، بلکہ آپ کا خاندان متولی تھا، بیت اللہ کا متولی تھا، جس طرح آج مزاروں کے متولی ہیں نا، ان کے سامنے مزاروں پر سجدے بھی ہو رہے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور وہ کرواتے تھے۔ کل ایک ذاکر دیکھو جی، امیر معاویہ کے سارے خاندان کو کہتے ہیں یہ صحابہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو کہتے ہیں یہ مشرک تھے۔ بھئی ہم تو نہیں کہتے، اللہ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے لیے نازل ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ابو طالب سخت بیمار ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے جا کے بیٹھ گئے۔ اگر تم باطل بیان کرتے ہو تو ہم حق بھی بیان کرتے ہیں۔ کل یہ متاثر ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں زیادتی نہیں ہو رہی، یہ اس زبان سے نکل رہا ہے صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے۔ اگر کوئی صحیح حدیثوں کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کا وہ انکار کرتا ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں، ہم تو حق بیان کرتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا، آخر میں یہ تک کہہ دیا، چچا میرے کان میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، وہ ہاتھ جو بے یوم القیامہ، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کر کے تمہیں بخشوا دوں گا۔ چچا نے کیا کہا؟ آر نہیں منظور، نار منظور ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں ہے، ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور جان نکل گئی۔ بے شمار روایات ہیں، اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور پھر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب جب وہ پیغمبر آ گئے، ان پڑھوں میں اس پیغمبر نے، عظیم پیغمبر نے قوم کی تربیت قرآن کے ذریعے کی، اپنے فرامین کے ذریعے کی۔ اب اللہ خاص مومنوں پر یہ احسان جتلا رہا ہے، کوئی تھوڑا احسان نہیں ہم پر اللہ کا، کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رہنما ہمیں عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور رہنما کا مطلب ہے ان کی ہر بات کو ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ذرا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اے ایمان والو، خطاب پھر ایمان والوں کو ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
اور اولے الامر کی اطاعت کرو۔ اولے الامر کون ہوتے ہیں؟ امیر المومنین۔ آج تو ہم جمہوریت 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 فلانی بادشاہت، تو بادشاہت بھی اگر ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہوں وہ حق پر ہے، اور اس طرح کی جمہوریت جہاں مسلمان اور کافر ایک ہی پلڑے میں ہیں، علماء صلحاء اور جہال ایک ہی پلڑے میں ہیں، اگر جاہلوں کی کثرت ہو جائے تو کہ جی مان لو اس کو۔ اور کیسے کیسے جمہوریت نے قوانین پاس کروائے، شرم آتی ہے یہاں بتاتے ہوئے کہ پارلیمنٹ میں اس جمہوریت نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا۔ اور آج مدینہ کی ریاست میں مجھے کہنے دو ذرا یہ بھی، جو قوانین پاس ہو رہے ہیں کوئی کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا، اور 18 سال کے شخص پر پابندی ہے جو مسلمان ہو اس کو زبردستی روکا جائے گا، اور جب تک مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کسی کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا؟ کیا اس لیے ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی وہ سن 47 کے واقعات تو پڑھو، آنسو نہیں رکتے، دیکھے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے۔ جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا، دریا خون کے بہ رہے تھے، لوگوں نے لاشوں میں چھپ کر خون میں لت پت ہو کر اپنی جانیں بچائی۔ آج تم ہمیں یہ سبق دے رہے ہو؟ تم جتنا کفر سے ڈرو گے کفر تمہیں اور ڈرائے گا، تم جتنا ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تمہیں اور مارے گا۔ اگر ہماری کامیابی کا کوئی راز ہے اور لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اگر یہ قانون آج نافذ کر دیا جائے ساری دنیا تھر تھر نہ کانپے تو مجھے آگے پکڑ لینا۔ اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں، اور کدھر بنیں گے ہم؟ میرے بھائی کہہ رہے تھے تذکرہ کرنا ذرا، ہمارے بھائی خابر صاحب سے کل 2 لاکھ روپے اور موبائل دن دہاڑے دکان پر آ کر چھین کے لے گئے۔ اب یہ چھینا چھانی ہوگی، اب پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب زیادہ ہوگی۔ جو حالات اس قوم کے ہو چکے ہیں، جس طرح یہ پوری دنیا میں ہم ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جس طرح معاشی بدحالی آج ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، جس طرح جھوٹ فراڈ اور لڑائیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، جس طرح آج ہم باہمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دستوں کے رباں ہیں، یہ تباہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر فریق، اپوزیشن والے اپنی جگہ پر کھوج ہو رہے ہیں، حکومت والے حکومت کو ماننے والے اپنی جگہ پر کھوج ہو رہے ہیں، لیکن یہ ملک کی تباہی ہے لوگوں، یہ ملک کی تباہی ہے، یہ قوم کی تباہی ہے، یہ انسانیت کی تباہی ہے۔ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے اور یہی ہم نے وتیرہ بنا لیا تو برکت یہ سب آپ جانتے ہیں، اس کی زیادہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا، اللہ نے ان کے نفسوں میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ،
اس کی آیات میں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی وہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت و دانائی بھی سکھلاتا ہے۔ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، تو ہدایت کا راستہ کس نے بتایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں خطن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطن، اے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور کیا فرمایا؟ ھذا سبیل اللہ، سیدھا خط کھینچا، فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا، پھر اس خط کے ارد گرد دونوں طرف اور چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا سبل، یہ راستے ہیں، اور ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسی سے راستے نکلتے ہیں، سارے اللہ اور اس کے رسول تک ہی پہنچتے ہیں، تو یہ خطوط شیطان کے ہیں۔ سیدھا خط صرف صراط مستقیم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ پھر اس پر آپ نے بس نہیں کی، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ فرمایا یہ راستہ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، میرے راستے کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، ان پکڑیوں کی پیروی نہ کرو، تمہیں اللہ کے راستے سے یہ بھٹکا دیں گے، اور ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اسی تبھی انسان بن سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے گا، باقی سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ اور اللہ اکبر حاکمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس